اللہ اور بندے کے درمیان مشترک مضمون پر مشتمل ہے کہ بندے کی عبدیت، اللہ کی معبودیت اور بندے کے استعانت اور اللہ کے مستعان ہونے کا ذکر ہے، یعنی اللہ سے بندے کی حلف وفاداری ہے۔ اور تیسرا حصہ جو بندے سے متعلق ہے، اس حصے کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ یہ حصہ بندے کے مقاصد پر مشتمل ہے، صراط المستقیم۔ بس سوال یہی ہے کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، ہمیں سیدھی راہ پر چلا۔ اگلی آیت میں پھر اس سیدھی راہ کی تشریح ہے کہ وہ سیدھی راہ ہے کیا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن پر آپ کا انعام ہو چکا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کی راہ پہ نہ چلا جن پر آپ کا غصہ ہوا ہے اور جو رستے سے بہک گئے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا۔ اہدنا یہ لفظ ہدایت سے ہے۔ ہدایت کہتے ہیں شفقت اور مہربانی سے کسی کو رستہ بتانا۔ اصل میں ہدایت سیدھا رستے کی رہنمائی ہوتی ہے، لیکن کفار سے ایک طرح کے استہزاء کے طور پر یہ لفظ دوسرے معنوں میں بھی قرآن حکیم میں آیا ہے، فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ، کہ انہیں فرشتوں سے کہا جائے گا کہ ان کو اب جہنم کے رستے پہ چلاؤ، تو وہاں بھی فَاهْدُوهُمْ وہ لفظ ہدایت ہی سے ہے، لیکن وہ بطور استہزاء کے ہے کفار اور جہنمیوں سے، ورنہ عمومی طور پر لفظ ہدایت صرف سیدھی راہ پر چلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پھر ہدایت دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی مقصد تو دونوں کا ایک ہے لیکن معنی اس کے دو ہیں۔ ایک ہدایت بمعنی ہے مقصود تک پہنچانا، ایصال الی المطلوب، یعنی جو مقصد اور جو منزل ہے ہاتھ پکڑ کے وہاں تک پہنچانا۔ جیسے کوئی کہے کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے تو ڈائریکشن دیجئے، اور آپ کہیں کہ آؤ میرے ساتھ بیٹھو، آپ گاڑی میں بٹھائیں یا پیدل جانے کا رستہ ہے تو آگے ہوں اور پیچھے وہ ہو اور ٹھیک اس کی منزل پہ پہنچا دیں۔ تو ایک معنی ہوتا ہے ہدایت کا یعنی منزل پہ پہنچا دینا، اور اس معنی میں یہ لفظ صرف اللہ تعالیٰ جل کسی کو اس کی منزل پہ پہنچانا یہ صرف اللہ کا کام ہے اور کسی کے کام نہیں۔ اور دوسرے معنی ہیں صرف ڈائریکشن دے دینا، پہنچانا نہیں، آپ اس کو بتا دیں کہ اس طریقے سے جائیں اور یوں جاتے جاتے آپ اس جگہ میں پہنچ جائیں گے۔ اس کو کہتے ہیں عربی میں اراۃ الطریق، رستہ بتا دینا۔ جب اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کے لیے لفظ ہدایت استعمال ہوگا تو اسی معنی میں استعمال ہوگا کہ رستہ بتا دینا۔ اس کی پہچان عام طور پہ قرآن حکیم میں یہ ہے کہ جب لفظ ہدایت کے بعد الا آ جائے یا لام آ جائے تو پھر وہاں پر صرف رستہ بتانا معنی ہوتا ہے، اور جہاں اس کے بعد الا یا لام نہ ہو اس کے سوا آئے تو پھر اس کا مطلب ہے منزل پہ پہنچانا، جیسے اس آیے میں ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ تو اس کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ، چونکہ سوال بھی اللہ تعالیٰ سے ہے تو اس سوال کس بات کا ہے کہ ہمیں منزل پہ پہنچا دیجئے، رستہ بتا کے چھوڑیے نہیں۔ اور قرآن حکیم کے بارے میں 15ویں سپارے میں ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن حکیم ہدایت کرتا ہے پر للتی، دیکھیں لام آ گیا، للتی ہی اقوم، اس رستے کی جو بالکل درست ہے۔ تو کیا مطلب؟
قرآن ہاتھ پکڑ کے آپ کو منزل پہ نہیں لے جاتا، منزل کا رستہ بتاتا ہے۔ یا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورہ شورى میں ہے، انک لتہدی الی صراط مستقیم۔ دیکھیے وہاں الہ ہے کہ اے پیغمبر آپ لوگوں کو صراط مستقیم کا رستہ دکھاتے ہیں۔ الہ گیا تو جہاں ہدایت کے لفظ کے بعد لام ہو یا الہ ہو تو معنی ہوگا رستہ بتانا، اور جہاں اس کے بغیر ہو تو اس کا معنی ہے منزل پہ پہنچانا۔ لیکن یہ قاعدہ کلیہ نہیں، کبھی اس کے خلاف بھی ہو جاتا ہے، عام طور پہ ایسا ہوتا ہے۔ تو حق تعالی شان ہوئی ہی ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں، وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ۔ قوم سمود کو ہم نے رستہ دکھایا تھا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہے ہیں، لیکن یہاں ہدایت بمعنی صرف رستہ دکھانے کے ہے، کیونکہ جس کو اللہ منزل پہ پہنچائے وہ کبھی بھٹک نہیں سکتا۔ تو ہم نے سمود کو ہدایت دی، یعنی رستہ بتایا تھا، لیکن وہ رستے پہ نہ چلے۔ ایسے ہی منزل پہ پہنچانا صرف اللہ کا کام ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تیسرے پارے میں ہے، انکا، یہ 20ویں پارے میں، انکا لا تہدی من احببت، کہ آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ تو وہاں ہدایت کا معنی مقصد تک پہنچانا ہے، یعنی آپ کسی کو منزل پہ نہیں پہنچا سکتے، منزل پہ پہنچانا صرف اللہ کا کام ہے۔ تو بات سمجھ میں آئی آپ کے کہ ہدایت جب اللہ کے لیے استعمال ہوگی تو منزل پہ پہنچانا مانا ہوگا، اور جب کسی اور کے لیے استعمال ہوگی تو اس کا مطلب صرف رستہ بتانا ہوگا۔ پھر ہدایت کے کئی درجات ہیں۔ ایک ہدایت کا درجہ تو یہ ہے جو ساری کائنات کو اللہ نے ہدایت دی ہے، یہ الہامی ہدایت ہے، یعنی اللہ نے اپنی جو بھی مخلوق پیدا کی ہے اس کی تربیت کا ایک نظام اس کو الہام کیا ہے، اس کے دل میں ڈالا ہے۔ جیسے سورہ سبح اسم ربک الاعلی میں ہے، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، درست کیا، اور پھر ہدا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک طرح کی ہدایت دی ہے، یعنی اس کو زندگی کا اور اس کو جینے کا ایک قرینہ سکھایا ہے۔ اور یہ سکھانا ایسا ہے کہ خود اس کی سرشت اور اس کی پیدائش میں اللہ نے ایسی صلاحیت ودیت کی اور رکھ دی ہے کہ وہ چیز اپنی منزل کی طرف جاتی ہے۔ تو یہ ہدایت تو ایسی ہے جو ساری کائنات کو شامل ہے، جو مخلوق ہے اس کو یہ ہدایت حاصل ہے۔ خلق کل شیء، ہر چیز پیدا کی اور اس کو رہنمائی فرمائی۔ لیکن ایک ہدایت ہے جو صرف احساس رکھنے والی چیزوں کے لیے ہے، اور ایک ہدایت ہے جو اصحاب عقول کے لیے، جن کو اللہ نے عقل دی ہے، جیسے فرشتے ہیں، جنات ہیں، انسان ہیں، اور یہ سب سے اعلیٰ درجے کی ہدایت ہوتی ہے۔ پھر یہاں ایک سوال بظاہر پیدا ہوتا ہے کہ حضرات انبیاء کرام اور خصوصاً سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تو مجسم ہدایت ہیں، وہ تو خود ہادی ہیں، ہدایت کے سرچشمہ ہیں انبیاء کرام۔ تو یہ سورہ فاتحہ تو وہ بھی تلاوت کرتے ہیں، اور وہ بھی ہر نماز میں 2 دفعہ اس کی کم از کم تلاوت کرتے تھے، تو کیا ان کو بھی اللہ سے ہدایت مانگنے کی ضرورت ہے، جبکہ وہ خود ہادی بنا کر بھیجے گئے ہیں اور خود مجسم ہدایت ہے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ہدایت کے بے شمار درجے ہیں، بے شمار مقامات ہیں۔ کچھ ایسے مقامات بھی ہدایت کے ہیں جہاں تک رسائی انبیاء کرام اب بھی مانگتے ہیں، اب بھی اتنے مقامات ہیں ہدایت کے،
اور اللہ کے قرب کے کہ وہاں تک رسائی مکمل ہو ہی نہیں سکتی، چاہے کتنے بڑے درجے کا انسان کیوں نہ ہو، تو اس کو بھی پھر بھی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ جس مرتبے پہ ہے اس مرتبے سے اور آگے بڑھے، اس سے اور آگے بڑھے، کیونکہ ان مراتب کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کے بارے میں ایک دفعہ تو قرآن حکیم میں خود ہے اس کی تشریح، اس کی تفسیر کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ یعنی لفظی طور پہ آپ سمجھ گئے، مستقیم کا معنی بالکل سیدھا راستہ جس میں ٹیڑھا پن نہ ہو، افراط اور تفریط سے، کمی بیشی سے پاک ہو، وہ صراط مستقیم ہے۔ لیکن ہے کیا؟ تو اس کا ایک معنی تو خود قرآن حکیم نے سکھایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ یہ صراط مستقیم کا معنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی بتایا گیا کہ صراط مستقیم کیا ہے کہ اللہ کی خالص عبادت کی جائے۔ ان اللہ ربی و ربکم، میرا رب اور تمہارا رب اللہ ہے، فاعبدو، اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا رستہ ہے۔ تو اللہ کی خالص عبادت یہ صراط مستقیم ہے۔ لیکن یہاں پر جو صراط مستقیم کی نشاندہی کی گئی ہے وہ یہ ہے، صراط مستقیم تو وہی ہے جو قرآن حکیم نے بتا دے کہ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، لیکن اللہ کی عبادت خالص کس طریقے سے کی جائے اس کی تشریح یوں کی ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن پر اے اللہ آپ کا انعام ہو چکا ہے، ان کی راہ صراط مستقیم ہے۔ دیکھیے یہاں پر مختصر طور پہ یوں کہہ دیتے حق تعالی شانہ، اہدنا الصراط المستقیم صراط الرسول، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، سیدھی راہ پہ چلا جو رسول اللہ کی راہ ہے۔ ٹھیک تھا، کیونکہ حضور علیہ السلام کی راہ کا راہ کیا ہے؟ صراط مستقیم۔ یوں فرما دیتے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط القرآن الکریم، اے اللہ سیدھی راہ دکھا، قرآن حکیم کی راہ دکھا۔ بات ٹھیک تھی، لیکن اس مختصر سی بات کو چھوڑ کر صراط مستقیم کی نشاندہی مثبت اور منفی پیرائے میں ایک لمبی عبارت سے کی، حالانکہ قرآن حکیم اختصار سے سارا کام چلاتا ہے۔ یا لمبی بات کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ صرف رسول کا رستہ کیوں نہ کہا اور صرف قرآن کا رستہ کیوں نہ کہا، حالانکہ صراط مستقیم وہی ہے؟ لیکن اس کے بجائے یہ فرمایا کہ اے اللہ ان لوگوں کا رستہ بتا، ان لوگوں کے رستے پہ چلا جن پہ تیرا انعام ہوا ہے۔ یقیناً انعام یافتہ لوگ وہی ہیں جو قرآن کے رستے پہ چلے، جو پیغمبر اسلام کے رستے پہ چلے، تو ان کے رستے پہ چلا۔ اب وہ کون لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ کے انعام ہوا ہے؟ تو القرآن یفسر بعض بعضا، جو مشہور بات ہے کہ قرآن خود بہت سی آیات کی خود تشریح کر دیتا ہے، جیسے صراط مستقیم کی تشریح سکھائی۔ تو انعام یافتہ لوگوں کی نشاندہی بھی قرآن نے کر دی، ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ 5ویں پارے میں ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم، سلسلہ کلام چلاتے چلاتے فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان پہ انعام کیا ہے۔ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو اللہ کے انعام و اکرام سے نوازے جانے والے لوگ کتنے طبقے ہیں؟ 4 طبقے ہیں، جن میں سب سے پہلا طبقہ انبیاء کرام کا ہے۔ سب سے زیادہ منعم علیہم، انعام یافتہ، جن پہ اللہ نے اپنی انعام اور اکرام کامل کیا ہے، وہ کون ہیں؟ انبیاء کرام، من النبیین۔
لیکن ہر دور میں نبی تو نہیں ہوتا. خود سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاتم الانبیاء والمرسلین کہ آپ دنیا میں تشریف لائے اور دنیا سے تشریف لے گئے اور یہ فرما گئے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی نہ آئے گا. تو انبیاء کرام کے سرخیل اور انبیاء کرام کے امام دنیا میں آئے اور چل دیے، وہ سلسلہ تو ختم ہو گیا. اب ہم کیسے تلاش کریں کوئی نبی دنیا میں کہ جس کے رستے پہ چلے؟ لیکن اس پہ بات ختم نہیں کی. پھر فرمایا والصدیقین، اگر نبی دنیا میں نہیں تو کوئی صدیق تو مل ہی جائے گا، کیونکہ صدیق امتی ہوتا ہے. صدیقین یہ امت کا سب سے اعلیٰ طبقہ ہوتا ہے. سورہ حدید میں نا اولئک هم الصدیقون، یہ لوگ صدیق ہیں، اور صدیقوں کے سردار پھر ابو بکر صدیق ہیں. یعنی امت میں صدیق بھی بہت ہیں، لیکن ان کے سردار ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. تو صدیقین کا سلسلہ امت میں ہوگا، جو لوگ ہر معاملے میں سچ برتتے ہیں. دوسرا طبقہ صدیق. تیسرا والشہداء، جن پہ اللہ کا انعام ہوا ہے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جان کی بازی اللہ کے رستے میں لگا دی اور اپنے خون کے قطرے سے شجرہ اسلام کو سینچا، اپنی جان قربان کر دی. شہداء تو شہید دنیا میں امت کے اندر بے شمار رہے ہیں، اور ان کے اندر بھی فرق مراتب ہیں. سب سے امت کے اندر وہ شہید جن کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہیدوں کا سردار کہا، یہ تمغہ عنایت فرمایا، وہ کون ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ اس امت کے اندر جن کو سارے شہیدوں کا سردار قرار دیا گیا، سید الشہداء حمزہ، حضرت حمزہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ شہید احد، جن کے جسم کے کئی ٹکڑے کیے گئے، جن کے اعضائے جسم کاٹے گئے اور جن کا کلیجہ نکال کے چبایا گیا، ان کو حضور نے کیا تمغہ دیا؟ سید الشہداء. تو بڑے بڑے شہید امت میں گزرے ہیں. تو بہرحال جن لوگوں نے جان کی بازی لگائی اسلام کے لیے، ان پہ بھی خدا کا انعام ہے. اور چوتھا طبقہ والصالحین، نیک لوگ، دیندار لوگ. تو صالح ان لوگوں کو کہتے ہیں جو کبائر سے اجتناب کریں اور صغائر سے بھی حتی الامکان بچنے کی کوشش کریں، اور فرائض کا اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ واجبات اور نوافل کی بھی پابندی کرتے ہوں. تو ایسے لوگوں کو صالح کہتے ہیں. صالحین یہ طبقہ بھی امت میں ہمیشہ رہے گا. شہداء بھی رہیں گے، صدیقین بھی رہیں گے. انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا. فرمایا ان کو تلاش کرو، یہ لوگ انعام یافتہ ہیں، یہ صراط مستقیم پہ چل رہے ہیں، جس رستے پہ یہ چل رہے ہیں اس رستے پہ تم بھی چلو. یہ تو مثبت رستہ تھا. اب منفی پہلو، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا رستہ تو بتائیے جن پہ انعام ہوا، ان کے رستے سے بچائیے جن پہ غضب ہوا، جو گمراہ ہوئے. کہیں ہم غلطی سے ان کے رستے پہ نہ چل پڑیں. تو مغضوب غضب سے، اور غضب کہتے ہیں اس کو کہ جان بوجھ کر تعصب سے، خواہشات سے حق کو چھوڑ دینا. یعنی حق کو جانتے ہوئے محض تعصب اور ضد کی وجہ سے، یا حسد اور بغض کی وجہ سے، یا خواہش نفس کی وجہ سے حق کو حق جانتے ہوئے اس کو چھوڑ دینا. جو ایسا کرتا ہے وہ ہوتا ہے مغضوب. جو بھی ایسا کرے گا وہ ہوگا مغضوب. لیکن قرآن حکیم میں جس قوم پر یہ لفظ بولا گیا ہے وہ یہود ہے.
غضب اللہ علیہم ولعنہم، اللہ نے ان پہ غصہ کیا ہے، اور باؤ بغضب من اللہ، انہوں نے اپنے کرتوتوں سے اللہ کا غضب مول لیا ہے۔ تو جہاں جہاں غضب کا لفظ آیا نا وہ یہود کے لیے آیا ہے، اس لیے مفسرین نے کہا ہے کہ غیر المغضوب سے مراد جہاں اور ایسے لوگ ہیں تو وہاں مغضوب سے مراد یہود ہے۔ اور ضال کہتے ہیں گمراہ کو، جو غلطی سے بھٹک جائے، یعنی جان بوجھ کے نہیں، غلطی سے رستے سے بھٹک جائے اس کو کہتے ہیں ضال۔ تو جو بھی غلطی سے بھٹک جائے گا وہ ہوگا گمراہ۔ گمراہ کا معنی جس سے رستہ گم ہو جائے۔ لیکن یہ لفظ قرآن حکیم میں عیسائیوں پر بولا گیا ہے، ضلوا فاضلوا، کہ یہ عیسائی گمراہ ہو گئے ہیں اور انہوں نے اوروں کو بھی گمراہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو یہ کیسے گمراہ ہو گئے؟ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام نہ پہچانتے ہوئے، جہالت کی وجہ سے ان کو خدا یا خدا کا بیٹا کہہ گئے، بھٹک گئے۔ اتنی محبت کی، اتنا عشق کیا اللہ کے نبی کے ساتھ کہ ان کے مقام سے پھسل گئے، اور جو صحیح رستہ تھا اس کو چھوڑ کے غلطی میں پڑ گئے، بجائے اس کے کہ وہ اللہ کا نبی کہتے اللہ یا اللہ کا بیٹا کہنے لگ گئے۔ تو ضال کا مصداق عیسائی اور مغضوب کا مصداق یہود، یا پھر جو ان کے رستے پہ چلے۔ اور مسلمان اگر بھٹک بھی سکتا ہے تو ان دو قوموں کو دیکھ کر ہی بھٹک سکتا ہے، کیونکہ یہ اہل کتاب ہے، دوسری قوموں سے ہمارا کوئی خاص ربط نہیں ہے، لیکن ان سے اہل کتاب ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا قرب ہے، تو ان کی وجہ سے لوگ بھٹک سکتے ہیں۔ اس لیے پہلے ہی مرحلے پر ان کے رستے سے بیزاری کا اور ان کے رستے سے دور ہونے کی درخواست کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کے رستے سے بچانا۔ اور عجیب بات ہے کہ ہم 5 وقت کی نمازوں میں نہ معلوم کتنی مرتبہ اس مقدس سورہ کو تلاوت کرتے ہیں، جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہر رکعت میں اس کی تلاوت نماز کے اہم ترین واجبات میں سے ہے، تلاوت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارا طرز زندگی یا یہود کی طرح ہے یا عیسائیوں کی طرح ہے، جن سے پناہ مانگتے ہیں انہی کے رستے پہ چلتے ہیں، اور دن میں کئی مرتبہ ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ یا اللہ ان سے بچانا۔ اور یہ اس لیے ہے کہ ہم بے سوچے سمجھے ہی نماز پڑھتے ہیں، ہم نے کبھی نماز کے اندر پڑھی جانے والی عبارت یا سبق پہ دھیان اور غور ہی نہیں کیا ہے۔ اس لیے نماز جو اثر مرتب کرنا چاہتی ہے وہ ہم پہ مرتب نہیں ہوتا۔ جو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال کا یہاں ذکر ہے ہم بے سمجھے ہی گزر جاتے ہیں، جو حلف وفاداری کرتے ہیں بے سمجھے ہی پڑ جاتے ہیں، اور جو رستہ مانگتے ہیں اور پوری تشریح کے ساتھ مانگتے ہیں، کیونکہ بے سمجھے یہ ساری باتیں ہوتی ہیں تو ہم پھر بھٹک جاتے ہیں۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو سوچ سمجھ کے پڑھیں، اور اس کے اندر جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس کے معانی اور اس کے مطالب کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور پھر پورے دھیان سے پڑھیں تاکہ ہم صراط مستقیم پہ چل سکیں۔ مسنون ہے کہ سورہ فاتحہ کے اختتام پر آمین کہا جائے، چاہے تلاوت کر رہے ہیں یا آپ نماز میں پڑھ رہے ہیں، چونکہ یہ سب سورت ایک دعا پر مشتمل ہے، اور دعا کی قبولیت کے لیے بھی اللہ سے درخواست کرنا، دعا کے قبول ہونے کی درخواست کرنا بھی مسنون ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں اور دعا فرما رہے ہیں ساتھ، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں ربنا وتقبل دعا، دعا بھی کر رہے ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں ربنا وتقبل دعا، اے اللہ دعا کو قبول کیجئے۔ تو دعا کی قبولیت کی دعا بھی ضروری ہے۔ تو یہاں کہنا ہے آمین، آمین کا معنی ہے ہماری دعا قبول فرما۔ آمین کا معنی ہے اے اللہ جو کچھ ہم نے سورہ فاتحہ میں آپ سے دعا کی ہے اس دعا کو آپ قبول فرمائیں۔ تو چونکہ یہ دعا ہے اس لیے دعا کے آداب یہ ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ،
ادعو ربکم، اپنے رب سے دعا کرو. کس طرح؟ تضرعاً، دعا کے دو آداب ہیں. تضرعاً، ایک سراپا عجز بن کر، مسکین بن کے، عاجزی کے ساتھ، سراپا عجز و انکسار بن کے. اور دوسرا خفیہ، چپکے چپکے. یعنی زور سے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ زور سے کہیں گے تو ہی اللہ سنیں گے. نہیں، آداب یہ ہیں کہ آپ عاجزی کے ساتھ دعا کریں اور چپکے چپکے. ایک دوسری آیت کریمہ میں دون الجہر من القول، بہت زیادہ جو زور سے بولتے نا اس سے ذرا آواز کو پست کرو. یعنی جہاں اونچے انداز سے بھی بولنا ہو تو بہت چلا کر نہیں کہ سب کو پریشانی میں ڈال دو. اگر زور سے بھی بولنا ہے تو دون الجہر، یعنی خوب زور سے ذرا آواز کو پست کرو. جیسے نماز کے بارے میں بھی ہے نا، وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. اللہ تعالیٰ کو بہت چیخو پکار اور شور و غل یہ پسند نہیں ہے، اور یہ عاجزی کے بھی منافی. عاجز چیخا چلایا نہیں کرتے، عاجزوں کی آواز پست ہوتی ہے. حضرت زکریا علیہ السلام دعا فرماتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادا ربہ نداء خفیا. سورہ مریم کی دوسری آیت. اذ نادا ربہ، جب حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا ایک درخواست دینے کے لیے، تو کیسے پکارا؟ ندان خفیہ، چپکے سے پکارا، چلا کر زور سے نہیں، چپکے سے پکارا. اور پکارا کس بات پہ تھا؟ اے اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، اور سر پہ چاندی آ گئی ہے، اور عمر رسیدہ ہو چکا ہوں، بیوی بانجھ ہے، لیکن آپ سے پوری توقع ہے. حب لی من لدنک ولیہ، اپنے پاس سے. یہاں وسائل نہیں ہیں، یہاں آپ نہ چاہیں تو وسائل ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں ہوتا، پر یہاں وسائل بھی نہیں ہیں. تو حب لی من لدنک ولیہ، اے اللہ اپنے پاس سے کوئی بیٹا دے. یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو میرے علوم کا وارث بنے اور خاندان یعقوب کے علوم کا، نبوت کا وارث بنے. تو عرب یہ کر رہا تھا ندان خفیہ. تو دعا کے آداب کیا ہیں کہ آہستہ اور چپکے سے اور عاجزی سے کی جائے. تو اس لیے چونکہ آمین بھی دعا ہے، اس لیے مسنون ہے کہ اس کو آہستہ کیا جائے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے بھی آمین کہی ہے لیکن تعلیم کے لیے، لیکن عام طور پہ آپ کا معمول یہی تھا کہ آمین آہستہ ہوتی ہے. تو حدیث میں آیا ہے کہ اس کے بعد آمین کہی جائے. اسی لیے پھر آہستہ بھی ہے کیونکہ تاکہ سورت کے ساتھ وہ جب سورت زور سے تلاوت کی جائے گی اس کو بھی زور سے تلاوت کریں گے تو شبہ ہوگا کہ کہیں یہ سورت کا آئے. جب آہستہ ہو جائے گی تو اس سے کٹ جائے گی، اور ہے بھی ویسے حدیث میں آئے. یہ تھی جناب سورہ فاتحہ کا اختصار کے ساتھ، ورنہ یہ تو سمندر ہے. میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، تو اختصار سے اتنی سی بات اس کی. آپ پھر میں ایک دفعہ ترجمہ کر لیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم والا ہے. میں نے کہا تھا رحمان کا معنی عام مہربان اور رحیم کا معنی خاص مہربان. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں خاص ہیں اللہ کے لیے جو پالنے والا ہے سب جہانوں کا. الرحمن الرحیم، جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. مالک یوم الدین، وہ تنہا مالک ہے روز جزا کا. تنہا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہاں کسی کو دعوے کی بھی گنجائش نہ ہوگی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تیری ہم عبادت کرتے ہیں، چاہے وہ جانی ہو، مالی ہو، قولی ہو، اور خاص تجھ سے ہم مدد مانگتے ہیں، چاہے اسباب کے تحت ہے یا ماورائے اسباب ہے، لیکن پہلے تجھ سے مانگتے ہیں پھر اسباب کی طرف جاتے ہیں.
اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت کیجئے سیدھی راہ کی، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن پر آپ کا، ہدایت کیجئے سیدھی راہ کی، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن پر آپ کا انعام ہوا ہے، غیر المغضوب علیہم، نہ وہ جن پہ غصہ ہوا ہے، ولا الضالین، اور نہ گمراہوں کی، آمین، اے اللہ ہماری دعا اور التجا قبول فرما۔ تو اس تشریح سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہدایت پہ چلنے کے لیے ضروری ہے کہ جن بندوں کو اللہ نے ہدایت دی ہے ان سے وابستگی اختیار کی جائے۔ محض کسی کتاب کے ذریعے سے آدمی منزل مقصود پہ نہیں پہنچ سکتا، بلکہ اس کے بھٹک جانے کا خطرہ ہے تا وقت کہ کتاب کے عاملین کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ نہ کرے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے شخصیات کا ذکر کیا ہے، کتابوں کا ذکر نہیں کیا، قرآن کا ذکر نہیں کیا، حالانکہ یہی تو کتاب ہے، لیکن قرآن کے مطابق چلنے والوں کا ذکر کیا ہے اللہ ان کے رستے پہ، کیونکہ انسان جتنا جلدی رہنمائی اپنے جیسے انسانوں سے حاصل کر سکتا ہے وہ سالہ سال کتابوں کے مطالعے سے نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے کتاب بھی ضروری ہے، لیکن کتاب جاننے والے اور اس پہ عمل کرنے والے انتہائی ضروری ہیں۔ دیکھیے قرآن آج بھی وہی نہیں جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، وہی ہے، ایک حرف ایک شوشے کا کوئی فرق ہے؟ بالکل بعین ہی یہ ہمارا ایمان ہے کہ تمام حرکات و سکنات الفاظ ہر چیز کے ساتھ قرآن حکیم آج بھی ہے، لیکن آج مسلمان وہ ہیں جو حضور کے زمانے میں تھے۔ تو کتاب تو ہے، نسخہ کیمیا تو وہی ہے، اور اپنے پورے اثر کے ساتھ ہے، یہ نہیں کہ اب اس کا اثر کوئی کم ہو گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، پورے اثر کے ساتھ، لیکن وہ شخصیات نہیں رہیں جو قرآن کے مطابق چلتی تھی۔ حضور کا دور تو حضور کا تھا، پھر صحابہ کا دور، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا، پھر اس طریقے سے، تو جوں جوں وہ شخصیات کم ہوتی گئیں تو سلسلہ ہدایت بھی کمزور ہوتا گیا۔ آج بھی جو لوگ کسی نہ کسی طریقے سے قرآن اور اہل قرآن سے وابستہ ہیں ان کی زندگیوں میں، اور وہ لوگ جو قرآن اور اہل قرآن سے وابستہ نہیں، ان کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ آپ کی زندگی کے زیادہ سے زیادہ اوقات عاملین قرآن اور حاملین قرآن کے ساتھ گزرے اگر ہدایت چاہیے۔ ہاں یہ طبقہ معمولی نہیں، اللہ مجھے اور آپ سب کو ان سے وابستگی نصیب فرمائے۔ اگرچہ یہ طبقہ آج کے معاشرے میں سب سے معمولی طبقہ شمار ہوتا ہے، جو قرآن حفظ کر لے، جو قرآن کی تفسیر پڑھ لے، جو دین کا علم حاصل کرے، وہ آج کے معاشرے میں بالکل نکما آدمی سمجھا جاتا ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن ان کی قیمت لگاتا ہے۔ سورہ فاطر، سورہ یاسین سے پہلی سورت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اپنی کتاب کا وارث ان لوگوں کو اپنے بندوں میں سے بنایا جن کو ہم نے چن لیا۔ ہم اپنی کتاب کا علم، اپنی کتاب کی خدمت، اپنی کتاب کی وراثت کسی ایرے غیروں کو دے دے؟ نہیں، ہماری نظر انتخاب جس پہ پڑتی ہے ہم اس کا وارث اس کو بناتے ہیں۔ بتائیے ہماری نظروں میں کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ کی نظر میں وہ لوگ کتنے بلند ہیں کہ اللہ کی نظر انتخاب ان پہ پڑی ہے، انہیں باقاعدہ تمام لوگوں میں چنا گیا اس کام کے لیے، اس خدمت کے لیے۔ اور پھر ہماری بدنصیبی کہ ہم ان کو بالکل نکما سمجھے اور کہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں جانتے۔ اصل رہنما تو ہیں وہ، اور جب تک ان کی رہنمائی اور صحبت میسر نہ ہوگی تو دنیا یوں ہی بھٹکتی رہے گی۔ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
اشراف امتی حملۃ القرآن. ہمارے وی آئی پی تو پتہ نہیں کون کون ہوتے ہیں. آج وی آئی پی ہوتے ہیں اور کل ہم ان پہ گندے انڈے پھینکتے ہیں، کیونکہ ہمارا انتخاب ہوتا ہے. ہمارا انتخاب ہوتا ہے. آج پھولوں کا ہار ڈالتے ہیں اور جب مقصد نہ پورا ہو تو جوتوں کا ہار پیش کر دیتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے. لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، میری امت کے وی آئی پی کون ہیں؟ اشراف امتی حملۃ القرآن. میری امت کے اشراف، معزز لوگ، قابل احترام لوگ حاملین قرآن ہیں. تو اللہ تعالیٰ حاملین قرآن کے لیے فرماتے ہیں کہ یہ میرے منتخب لوگ ہیں، میں نے ان کو وارث بنایا اس کتاب کا. رحمت عالم فرماتے ہیں کہ میری امت کے یہ معزز لوگ ہیں. تو قرآن حکیم ذریعہ عزت ہے، ذریعہ افتخار ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اس سے محروم مت رہیے، اس سے محروم، یہ دونوں جہاں کی نعمت ہے. کیونکہ عربی کا لفظ ہے تو عربی تو ان لوگوں کی بھی زبان ہے، تو اس لیے ہو سکتا ہے وہ اس کو اس معنی میں استعمال کرتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں تو باقاعدہ یعنی مسنون ہے، اور ہر دعا کے بعد اور خصوصاً سورہ فاتحہ کے بعد جو ہے اس کا کہنا بھی مسنون ہے. تو عربی ہونے کے لحاظ سے، عربی لفظ ہونے کے لحاظ سے استعمال کرتے ہیں کسی بات میں. سورۃ البقرہ ایسا ہے اس کا یہ کہ آمین کا وہی احمد ہے، آپ کی قرات پڑھنے کے بعد دعا کرنے کے بعد کہا جاتا تھا. اب اس کی اہمیت اتنی بڑھ گئی دے فرگاٹ کہ وہ کیا تھا. اب صرف یہ لگا کہ یعنی نعرہ بن گیا، کوئی چیز خوش ہو گیا. وہ تو جس طریقے سے باقی چیزیں بھی اس طرح عام ہو جاتی ہیں اس طرح ہو جاتا ہے. اصل چیز جو آمین یہ ہے وہ تو دعا ہے باقاعدہ. جیسے اور دعائیں ہیں تو اس دعا کی قبولیت کے لیے مختصر دعا ہے. یعنی آپ اور دعائیں جیسا قرآن حکیم میں یا حدیث میں ہیں، لمبی چوڑی دعائیں پڑھیں اور آخر میں آمین اسی کا ایک خلاصہ ہو گیا چھوٹا سا، اے اللہ جو کچھ ابھی تک میں نے مانگا اس کو قبول فرمائی، جس کے اختصار ہے. سورۃ البقرہ یہ مدنی ہے. یہ قرآن حکیم کی سب سے بڑی سورت ہے. 40 رکوعوں پر مشتمل، 525,000 اس کے اندر الفاظ ہیں، اور تقریباً اکثر مسائل اس سورت کے مضامین سے مستنبط ہیں. یعنی اس میں گویا شریعت کا نچوڑ اور خلاصہ ہے، گویا باقی قرآن حکیم کے مضامین اس کے اندر سارے کے سارے آئے ہوئے ہیں. یہ مقدس سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن حکیم کی صورتیں ان کے ساتھ دو لفظ ہوتے ہیں، مکی یا مدنی. ان کے بارے میں یہ بات یاد رکھیے، جو صورتیں رسول اللہ کی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں، کہیں بھی نازل ہوئی ہیں مکہ میں یا کسی اور شہر میں، وہ مکی کہلاتی ہیں. اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں وہ چاہے مکہ میں نازل ہوئی ہوں یا کہیں بھی، ان کو مدنی کہتے ہیں. تو ہجرت سے پہلے والی مکی، ہجرت کے بعد والی مدنی. تو یہ مدنی ہے اور سورہ فاتحہ مکی تھی. وہ مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے اور ابتدائی صورتوں میں سے یہ مدنی ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ پوری صورت اکٹھی نازل ہوئی جیسے سورہ فاتحہ، بلکہ یہ تو اس کی آیات بارہا نازل ہوتی رہی ہیں. کئی دفعہ کئی آیات مختلف اوقات میں نازل ہوتی رہی ہیں، یہاں تک کہ قرآن حکیم کی سب سے آخری آیت بھی سورہ بقرہ میں ہے، جس کے بعد قرآن حکیم کے نزول کا سلسلہ بند ہو گیا. آخری وحی وہ بھی سورہ بقرہ میں ہے، اور مدینہ منورہ جا کر شروع کی اس کے اندر موجود ہیں. کچھ آیتیں اس کے اندر مکی بھی ہیں، لیکن چونکہ ہجرت کے بعد نازل ہے اس لیے وہ مدنی شمار ہوں گے. تو واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، جہاں سود کا بیان ہے تیسرے پارے میں، یعنی بالکل آخری 2 رکوع سے پہلے میں، تو اس کے آخر میں واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، یہ قرآن حکیم کی سب سے آخری سورت. اس کے بعد پھر کوئی آیت نازل نہیں ہوئی. اور قرآن حکیم کی سب سے بڑی آیت بھی اسی صورت میں ہے. یہ واتقوا یوما ترجعون کے بعد پورا رکوع
اس رکوع میں 3 ہی آیتیں ہیں، اور سب سے بڑی آیت آیت مدائنہ کہلاتی ہے، اذا تداینتم بدین، تو وہ بھی اس میں ہے۔ اور تمام آیات قرآنی میں سب سے زیادہ فضیلت والی آیت بھی سورہ بقرہ میں ہے، آیت الکرسی۔ تو بہرحال یہ ایک بہت بڑا خزانہ ہے سورہ البقرہ۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اقرؤوا زہراوین، 2 منور صورتوں کو کثرت سے پڑھا کرو۔ وہ کون سی ہیں؟ سورۃ البقرہ و سورۃ آل عمران۔ یہ سورہ اور اس کے بعد جو سورہ آل عمران ہے، ان دونوں کو حضور نے فرمایا زہراوین، یعنی یہ چمکتی دمکتی صورتیں ہیں، روشن اور منور صورتیں ہیں، ان کو کثرت سے پڑھا کرو۔ اور فرمایا کہ سورہ بقرہ کے پڑھنے والا بڑا خوش نصیب ہے، اور اس کی تلاوت سے محروم بڑا ہی بد نصیب ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہو وہاں شیطان کا دخل نہیں ہوتا۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم میں جو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھ لیتا تھا وہ بہت بڑا معزز سمجھاتا تھا، سب صحابہ اس کی عزت کرتے تھے۔ پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو تلاوت نہیں آتی تھی، یہ تو عربی میں قرآن نازل ہوا، عربی تو ان کی زبان تھی۔ پڑھنے کا مطلب ہے تفسیر سے پڑھنا، تفسیر سے، تعلیم سے۔ جو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھ لیتا تھا جو صحابی، سب اس کو قدر کی نظر سے دیکھتے تھے کہ یہ تو بہت بڑا عالم ہے۔ آج تو جو ڈگری لے رہے اس کو کہتے ہیں نا، لیکن اس وقت جو باقاعدہ پڑھتا تھا۔ لیکن دیکھو تعجب کی بات ہے کہ صحابہ تفسیر پڑھتے تھے، اور پھر ہماری طرح نہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال میں انہوں نے صرف سورہ بقرہ پڑھی ہے، 12 سال سورہ بقرہ۔ اور ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر نے 8 سال میں سورہ بقرہ پڑھی ہے۔ تو صحابہ کا پڑھنا ایسا نہیں تھا، بلکہ وہ ایک آیت کو پڑھتے اور جب تک اس پہ پورا پڑھ کر سمجھ کر عمل درآمد نہ ہوتا اگلی آیت کی طرف نہیں جاتے تھے۔ ہم تو آج رکوع پڑھ جاتے ہیں، لیکن ان کے ہاں ایسا سلسلہ نہیں تھا۔ اسی جب سورہ بقرہ پڑھ کر ختم کی 12 سال میں، تو کیا پڑھ لیا؟ گویا سارے علوم پڑھ لیے۔ انہوں نے پھر کیا کیا؟ دعوت کی، خوشی میں دعوت کی، اور اپنی سب سے زیادہ قیمتی اونٹنی جس کی 400 دینار اس وقت قیمت تھی، 400 دینار اس وقت قیمت تھی، وہ قیمتی اونٹنی آپ نے ذبح کر کے صحابہ کی دعوت کی، اس خوشی میں کہ آج انہوں نے سورہ بقرہ تفصیل کے ساتھ پڑھ کے ختم۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ایک رات اپنا واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ میں رات کو اپنے گھر میں تھا اور میرا بیٹا تھا، اور ایک طرف ہم نے گھوڑا باندھا ہوا تھا، مختصر سے گھر ہوتے تھے۔ میں رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت میں نے شروع کر دی۔ میں کچھ تلاوت کر کے آگے بڑھا تو اچانک میرا گھوڑا بدکنے لگا، کودنے لگا۔ تو میں نے تلاوت روک دی کہ کیا ہوا اس کو، لیکن تلاوت روکی تو وہ بھی رک گیا۔ میں نے کہا چلو خیر ہے، تو اب دوبارہ پھر میں نے تلاوت کی تو تھوڑی سی تلاوت کے بعد پھر بھی دکھنے لگا۔ میں نے پھر تلاوت روک کے دیکھنا چاہا لیکن پھر وہ خاموش ہو گیا۔ بہرحال تیسری مرتبہ بھی ایسا ہوا تو میں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ اچھل کود کر پاس ہی بچہ سویا ہوا ہے کہیں اس کو للتاڑ دے۔ تو میں نے تلاوت بند ہی کر دی، بند کی، اور میں جو لیٹا تو مجھے کچھ نور ہی نور نظر آیا، جیسے کہ فضا سب منور ہے، جیسے قمقمے ہیں، ایسا سفید بادل ہے اس میں جیسے کہ لائٹیں ہیں۔ صبح ہوئی تو میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا اور رات کا یہ منظر آپ کے سامنے ذکر کیا کہ آقا حضرات تو ایسا ہوا۔ حضور نے فرمایا اسید، یہ تمہاری تلاوت کی سماعت کے لیے فرشتوں کا نزول تھا، وہ پرے باندھے ہوئے آ رہے تھے، یہ سب لائٹیں فرشتے تھے۔
اگر تو صبح تک تلاوت جاری رکھتا تو صبح کو تو ہی کیا باقی لوگ بھی ان فرشتوں کو دیکھ لیتے اور ملاقات کرتے. تو قرآن حکیم نور ہے نا قرآن حکیم نور. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ نُورًا مُبِينًا، اے محبوب پیغمبر ہم نے آپ کی طرف کھلم کھلا نور نازل کیا ہے. قرآن خود سراپا آنکھ بند کی ہوئی ہو اور کہے کہاں ہے سورج، کہاں ہے اس کی شعائیں، تو گر نبینت بروز شب پر را چشمہ آفتاب را چی گنا. کہتے ہیں چمگادڑ کو اگر دن کو سورج نظر نہ آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سورج طلوع ہی نہیں ہوا، تو یہ اس کا قصور ہے کہ اسے سورج نظر نہیں آتا اور سورج کو دیکھ نہیں سکتا، ورنہ سورج تو چمکتا دمکتا ہے. تو آج چونکہ ہم میں وہ نورانیت نہیں ہے. حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں. ایک رات اپنا واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ میں رات کو اپنے گھر میں تھا اور میرا بیٹا تھا، اور ایک طرف ہم نے گھوڑا باندھا ہوا تھا، مختصر سے گھر ہوتے تھے. میں رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت میں نے شروع کر دی. میں کچھ تلاوت کر کے آگے بڑھا تو اچانک میرا گھوڑا بدکنے لگا، کودنے لگا. تو میں نے تلاوت روک دی، کیا ہوا اس کو، لیکن تلاوت روکی تو وہ بھی رک گیا. میں نے کہا چلو خیر ہے. اب دوبارہ پھر میں نے تلاوت کی تو تھوڑی سی تلاوت کے بعد پھر بدکنے لگا. میں نے پھر تلاوت روک کے دیکھنا چاہا لیکن پھر وہ خاموش ہو گیا. بہرحال تیسری مرتبہ بھی ایسا ہوا تو میں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ اچھل کود کر پاس ہی بچہ سویا ہوا ہے کہیں اس کو للتاڑ دے. تو میں نے تلاوت بند ہی کر دی، بند کی، اور میں جو لیٹا تو مجھے کچھ نور ہی نور نظر آیا، جیسے کہ فضا سب منور ہے، جیسے قمقمے ہیں، ایسا سفید بادل ہے اس میں جیسے کہ لائٹیں ہیں. صبح ہوئی تو میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا اور رات کا یہ منظر آپ کے سامنے ذکر کیا کہ آقا آج رات تو ایسا ہوا. حضور نے فرمایا اسید یہ تمہاری تلاوت کی سماعت کے لیے فرشتوں کا نزول تھا، وہ پرے باندھے ہوئے آ رہے تھے، یہ سب لائٹیں فرشتے تھے. اگر تو صبح تک تلاوت جاری رکھتا تو صبح کو تو ہی کیا باقی لوگ بھی ان فرشتوں کو دیکھ لیتے اور ملاقات کرتے. تو قرآن حکیم نور ہے نا قرآن حکیم نور. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ نُورًا مُبِينًا، اے محبوب پیغمبر ہم نے آپ کی طرف کھلم کھلا نور نازل کیا ہے. قرآن خود سراپا آنکھ بند کی ہوئی ہو اور کہے کہاں ہے سورج، کہاں ہے اس کی شعائیں، تو گر نبینت بروز شب پر را چشمہ آفتاب را چی گنا. کہتے ہیں چمگادڑ کو اگر دن کو سورج نظر نہ آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سورج طلوع ہی نہیں ہوا، تو یہ اس کا قصور ہے کہ اسے سورج نظر نہیں آتا اور سورج کو دیکھ نہیں سکتا، ورنہ سورج تو چمکتا دمکتا ہے. تو آج چونکہ ہم میں وہ نورانیت نہیں ہے، وہ صلاحیت ہی نہیں ہے جو اس قسم کے نور کو ہم دیکھ سکیں. اور صحابہ تو ایسا نورانی تھے کہ ماشاءاللہ انہیں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد احساس ہوتا تھا کہ کیا انقلابات آ رہے ہیں. تو یقیناً ہمیں کچھ روشنی نظر آئے یا نہ آئے، لیکن جہاں قرآن حکیم کی تلاوت ہوگی وہاں اللہ کی طرف سے رحمت کی بارش برسے گی اور نورانی فرشتوں کا نزول ہوتا رہے گا. سورۃ البقرہ، اس سورت کا ایک ہی نام ہے البقرہ. میں یہ ذکر کر چکا تھا کہ سورتوں کے نام توقیفی ہیں. توقیفی کا معنی یہ ہے کہ جس طرح اللہ اور رسول نے جو سورتوں کے نام تجویز کیے ہیں بس وہی ہیں، اپنی طرف سے کسی سورت کا کوئی نام تجویز نہیں کیا جا سکتا. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی میں اس سورت کا نام البقرہ مشہور ہو چکا تھا، اس وقت سے آج تک اس کا نام سورہ البقرہ ہی ہے. پھر سورتوں کے نام یا تو کسی خاص واقعے کی وجہ سے ہوتے ہیں جو سورت میں ہوتا ہے، یا اس کا ابتدائی نام اس کا سورت کا نام ہو جاتا ہے، یا مضامین کے لحاظ سے اس کا، جیسے کہ سورہ فاتحہ کا مضامین کے لحاظ سے نام ہے، اس کا ایک خاص واقعے کے لحاظ سے نام ہے. آل عمران میں بھی تو اس میں ایک خاص یہود کا
گائے ذبح کرنے کا ایک واقعہ پہلے ہی سپارے میں آ رہا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کا نام ہے البقرہ۔ بقرہ کا معنی ہے گائے، کیونکہ گائے کا ایک عجیب و غریب معجزانہ واقعہ اس میں آئے گا، تو اس واقعے کے نام سے سورہ کا نام ہے سورہ البقرہ۔ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں وارد ہوئے تو مکہ مکرمہ میں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ایک ہی طبقہ کرتا تھا، جو تھے مشرکین، انہی سے واسطہ تھا، وہی مخالفت کرتے تھے ساری۔ کبھی کبھی وہ اپنی امداد کے لیے یہودیوں کو بھی ساتھ ملا لیا کرتے تھے، اور یہودی چونکہ مدینہ منورہ کے باسی تھے تو کبھی ان کا لنک ان کے ساتھ ہو جاتا تھا، لیکن اصل ٹکراؤ مشرکین کے ساتھ تھا۔ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو اب وہاں تو مدینہ میں مشرکین بھی تھے لیکن وہاں یہود تھے، تو مدینہ منورہ میں 5 قبیلے آباد تھے، یعنی مدینہ کی آبادی 5 قبائل پر مشتمل تھی، جن میں سے 2 مشرک تھے، 3 یہودی تھے۔ عیسائی کو اکا دکا ہوگا لیکن قبائل کے لحاظ سے یہودی تھے۔ بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع، یہ 3 قبائل تو یہود تھے، اور اوس اور خزرج یہ 2 قبیلے مشرک تھے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد تقریباً مشرکین کے دونوں قبیلے حلقہ بگوش اسلام ہو، اوس بھی خزرج بھی، وہ تو مسلمان ہو گئے، یہود اپنی جگہ میں یہود ہی رہے، یعنی 1-2 لوگوں کے مسلمان ان کی بات نہیں، قبیلے کی بات۔ یہ اجتماعی طور پہ تو پورے قبیلے آ گئے اور وہ اب باقی رہ گئے۔ اب مشرکین تو جلے بھنے تھے ہی، اب ان کو بھی لالے پڑ گئے یہود کو کہ دوسری قومیں تو اب ہمارا کیا بنے گا، تو اب اسلام کے لیے مشترکہ سازش شروع ہو گئی مشرکین اور یہود دونوں کی۔ وہ یہ کرنے لگا کہ یہ وہاں جا کر کہیں طاقتور ہو کے ہم پہ حملہ آور نہ ہو جائے۔ یہود کا یہ خیال تھا کہ یہ ہمارے ہی پڑوس میں ہیں، کہیں طاقتور ہو کے ہمیں نہ نکال دیں، تو اب دونوں نے گٹھ جوڑ کر دیا، اس لیے اب ٹکراؤ ڈبل ہو گیا۔ تیسرا یہ کہ خود اوس اور خزرج میں ایک سردار بننے کے قریب تھا، عبداللہ ابن ابی ابن سلول، یہ ایک سردار تھا، اور حضور علیہ السلام کے جانے سے پہلے اس کے بارے میں قوم اتفاق کر رہی تھی کہ اس کو قومی سردار بنایا جائے، اور وہ بھی سردار بننے کی تیاری میں تھا۔ اتنے میں کہ حضور تشریف لے گئے اور دونوں قبیلے مسلمان ہو گئے، تو اس کا خواب غلط ہو گیا۔ اب اس کے دل میں عجیب سی کیفیت پیدا ہوگی کہ یہ آ گئے، قوم مسلمان ہوگی، یہ نہ آتے تو میں قوم کا سردار ہوتا۔ اب قوم سب مسلمان ہوگی، یہ الگ بھی نہیں رہ سکتا، لیکن دل میں جلن بھی ہے کہ جو سرداری مجھے ملنی چاہیے تھی وہ تو ان کو مل گئی ہے۔ تو اس نے بظاہر تو کلمہ پڑھ لیا لیکن دل سے مسلمان نہ ہوا، بلکہ اسلام کے خلاف، حضور کے خلاف سازشوں میں تو اس کے کچھ اپنے لوگ بھی تھے اور کچھ یہود بھی ان کے ساتھ مل گئے۔ تو اس طرح ایک تیسری قوم وجود میں آ گئی، منافقین، جو بظاہر حلقہ اسلام میں شامل ہیں اور بباطن مشرکین یا یہود کے ساتھی ہیں۔ اب وہ تو 2 کھلم کھلا دشمن ہیں، ان سے بچاؤ کی کوئی صورت ہو سکتی ہے، لیکن جو یہ ہیں یہ تو مارے آستین ہیں، گھر کے بھیدی ہیں، آستین کے ساتھ ہیں، ان کو پہلے پہچانا کیسے جائے پھر سے بچا کیسے جائے، تو یہ خطرناک گروہ وہاں پیدا ہو گیا۔ اب مسلمانوں کے لیے اور مشکلات ہوگی۔ اسی مشکل کے حل کے لیے سورہ البقرہ کی یہ پہلے 2 رکوع نازل ہوئے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف پہچان کرا دی کہ مومن مخلص کون ہیں اور کھلم کھلا کافر کون ہیں، اور جو تیسرا طبقہ پیدا ہوا ہے منافق، یہ کون ہیں، اور پھر منافقین
کیونکہ زیادہ خطرناک تھے اس لیے ان کی پہچان کے لیے مکمل 13 آیات، یعنی اہل ایمان کے لیے تو 5 آیتیں 6، اور کافروں کی پہچان کے لیے بھی 3 آیتیں ہیں، لیکن منافقوں کی پہچان کے لیے 13 آیتیں، تاکہ مسلمان پہچان لیں کہ منافق کون لوگ ہیں۔ تو اس طرح ابتدائی ان 3 یعنی 2 رکوعوں کا نزول ہوا تاکہ مسلمان پہچانیں کہ مخلص کون ہیں، کافر کون ہیں اور منافق کون ہیں۔ تو اب بات آگے بڑھ جائے گی اور ٹائم میرا ہمارا پورا ہو چکا ہے، اس لیے میں تھوڑا سا ترجمہ کر لیتا ہوں، لیکن باقی باتیں بعد میں ہوں گی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، یہ کلمہ اور اس جیسے اور کلمات اسی جیسے بھی اور اس کے علاوہ مختلف دوسری صورتوں کے شروع میں بھی ہیں، انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ حروف، یہ عربی ادب کا ایک حصہ ہے۔ اہل عرب بھی اپنی کلام میں اس قسم کے الفاظ استعمال کیا کرتے تھے، لیکن قرآن حکیم میں ایک تو اس لیے استعمال کیے گئے تاکہ قرآن سب سے بڑی بلیغ کتاب ہے تو بلاغت کی ساری چیزیں اس میں ہونی چاہیے۔ دوسری یہ بات ہے کہ ان کا معنی اور مفہوم صرف اللہ اور رسول میں ایک راز ہے، اللہ اور رسول میں راز ہے، اور اس کے معنی اور مفہوم سے کوئی قطعاً یقیناً واقف نہیں ہے۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آپ نے جو سوال کیا تھا اہدنا الصراط المستقیم، لو اس کا جواب آ گیا۔ تم جو مانگتے تھے اے اللہ صراط مستقیم پہ چلا، تو یہ ہم صراط مستقیم تمہیں بھیج دیتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے صراط مستقیم پر مشتمل، لا ریب فیہ، اس میں کوئی تردد نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، شک و شبے سے بالا۔ اے اللہ یہ کتاب کیوں بھیجی آپ نے؟ ھدی للمتقین، یہ متقین لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجی ہے۔ تو ہدایت کس کے لیے؟ متقین، تو متقین تو پہلے سے ہدایت پر ہیں، یہ تو تحصیل حاصل ہو گیا۔ تو ہدایت تو ان کے لیے ہونی چاہیے جو بے ہدایتیں ہیں، تو ہدایت تو قرآن کائناتی انسانی کے لیے ہے، جیسے دوسرے پارے میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا ھدی للناس، جو سارے انسانوں کے لیے ہادی ہے۔ لیکن سارے انسان چونکہ اس کی ہدایت میں نہیں چلتے، جب یہاں جو چلتے ہیں صرف انہی کا ذکر ہے کہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ متقین کی پہچان کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، متقین کی پہچان یہ ہے، یہ نہیں کہ جو اپنے آپ کو متقی کہے گا وہ متقی ہو جائے گا، بلکہ اوصاف ہے، اس کے لیے کردار ہے، اس کے لیے نظریات ہیں، اس کے لیے اعمال ہیں۔ تو میم واو میم نون تشریف نیست، لفظ مومن جز پائے تعریف نیست۔ کہتے کوئی اپنا آدمی اپنا نام رکھتا ہے مومن، کوئی شاعر میں نا مومن خان، ویسے کوئی مومن نام رکھ دے تو اس سے کوئی مومن تھوڑا ہو جاتا ہے۔ کہتے میم واو اور میم نون جو مومن ہے اس سے حقیقت نہیں بدلتی، یہ تو ایک تعریفی لفظ ہے، اصل چیز تو ایمان ہے جو اس کی تہ میں ہے۔ تو اس لیے متقین کون ہیں؟ شاید کوئی یہ نہ کہ جی میں متقی ہوں، الذین یؤمنون بالغیب، دھوکے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پہچان کراتے ہیں۔ مومن وہ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز ٹھیک طریقے سے ادا کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں پہچان ہیں، تو انشاءاللہ اس کے بارے میں بات ہوتی رہے گی۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفرک واتوب الیک۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔
اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ایک نسخہ بتا دوں آپ کو جاتے جاتے. لوگ بعض جو دین سے فرار اختیار کرتے ہیں نا، بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے ایک بہانہ ہوتا ہے جی کس کی مانے. دیکھو یہاں تو کئی لوگ اپنی اپنی باتیں کہے جا رہے ہیں، اس لیے لہٰذا بھائی اپنی اپنی باتیں کہے جا رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ حق نہیں ہے اور اس کی آپ تلاش نہ کریں، یہ تو کوئی سوال نہیں. لیکن کہتے ہیں تو میں اس کا آسان نسخہ بتاتا ہوں کہ بھائی آپ ادھر ادھر کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ آپ خود اللہ سے صراط مستقیم کیوں نہیں مانگتے؟ یا اللہ اتنے اختلافات ہیں امت میں، تو ہماری رہنمائی کر. میں کہتا ہوں جو سچے دل سے خلوص سے اختلاف سے بھاگتا ہے اور راہ راست چاہتا ہے، اگر وہ خلوص سے اہدنا الصراط المستقیم کہے گا اور پڑھے گا تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کی شفا کر دے گی انشاءاللہ. السلام علیکم. آپ سے ایک بات عرض کرنی تھی. ایسی خیال آیا اس بات کا کہ سنتے آئے تھے کہ آدمی کی تکمیل اس کے رشتے ازدواج میں منسلک ہونے کے بعد ہوتی ہے. مولانا پاکستان گئے ہوئے تھے، جب واپس آئے تو اہل خانہ کو لے آئے. تو میں سوچ رہا تھا کہ جناب کا بیان پہلے اور بعد میں کچھ فرق بس کریں، اسلوب بیان، انداز بیان اور زور بیان میں کچھ فرق ہوا کہ نہیں. بیگم کو اب لے آئے.